اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میری والد جب غزوہ احد میں شہید ہوئے تو میں بار بار ان کے چہرے سے پردہ ہٹاتا اور روتا تھا۔ لوگ مجھے اسے منع کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع نہیں فرماتے تھے۔ پھر میری پھوپھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو رویا نہ رو، فرشتے تو ان پر اپنے پروں کا سایہ کیے رہے حتیٰ کہ تم نے انہیں اٹھا لیا۔ جو شخص میت کے عزیزوں کو اس کے مرنے کی خود خبر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کے فوت ہونے کی خبر سنائی جس دن وہ فوت ہوئے۔ پھر آپ عیدگاہ تشریف لے گئے، صفے درست کرنے کے بعد 4 تکبیریں کہیں اور اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ موطا میں پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے سالاری کے بغیر ہی جھنڈا اٹھایا تو ان کے ہاتھوں فتح ہوئی۔ جنازے کی اطلاع دینا۔ حضرت ابو رافع ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھے نماز جنازہ کی اطلاع کیوں نہ دی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کرتے تھے، وہ رات کے وقت فوت ہو گیا تو لوگوں نے اسے رات ہی کو دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا، مجھے رات کے وقت ہی خبر دینے سے تمہیں کس چیز نے باز رکھا؟ انہوں نے عرض کی، رات کا وقت تھا اور سخت اندھیرا تھا، اس لیے ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ چنانچہ آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی۔ اس شخص کی فضیلت، جس کا کوئی بچہ مر جائے تو وہ ثواب کی امید سے صبر کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ بچوں پر اپنی عنایت زیادہ ہونے کے باعث اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہمارے لیے کوئی دن مقرر فرما دیں۔ چنانچہ آپ نے انہیں واعظ کیا اور فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں وہ دوزخ کی آگ سے اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے کہا، 2 بھی؟ آپ نے فرمایا، 2 بھی حجاب بنیں گے۔ حضرت شریک کی سند سے حضرت ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، وہ بچے جو بلوغ کو نہ پہنچے ہوں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جب کسی مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، صرف قسم کو پورا کرنے کے لیے دوزخ پر وارد ہوگا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے مراد ہے اللہ کا فرمان، اور تم میں سے ہر شخص اس جہنم پر وارد ہونے والا ہے۔ قبر کے پاس مرد کا عورت کو صبر کی تلقین کرنا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ آج ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم قرآن اور حدیث میں پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔